بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، الموازین القسط، جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور اس آیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث امام بخاری نے درج کی ہیں، تو اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے اس میں اس آیت کا حوالہ ہے۔ وہ دراصل اسی آیت سے متعلق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس آیت کو لا کر کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یا ایک شخص نے جس نے صحیح بخاری پڑھ لی پوری، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھ لیا، اسلام کو پڑھ لیا۔ بخاری شروع ہوتی ہے وحی کے تذکرے سے کہ وحی کیسے آتی ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایمان کو پڑھ لیا، اسلام کو پڑھ لیا، اس نے دوسرے جو شعبے ہیں دین کے کہ وضو کیسے کی جائے گی، غسل کیسے کیا جائے گا، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، یہ ساری چیزیں وہ کرتا چلا گیا۔ اب آخری میں جو یہ آیت امام بخاری نے ذکر کی ہے، اس کی وجہ یہ بتانا ہے کہ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ایک ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، جہاں اس کے اعمال کا پورا پورا وزن کیا جائے گا تاکہ ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو بدلہ اچھا ہے، اور اگر برے کام کیے ہیں تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا پھر اس کا ویسا ہی بدلہ دے، الا یہ کہ کوئی آدمی کفر پر مرا ہو، شرک پر مرا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو برا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عظیم الشان کتاب کے سب سے آخر میں اس آیت کو لکھا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ آیت کتنی اہم ہے، اور پھر ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے بھی اس کو اسی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ بلکہ آخرت سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں قرآن کریم میں وہ بے انتہا اہم ہیں۔ ہر صفحے دو صفحے پر اللہ تعالیٰ آخرت کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک غیر مسلم اگر ایمٹی مائنڈڈ ہو کر، یعنی خالی الذہن ہو کر، بغیر کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کے وہ قرآن شریف پڑھتا ہے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو وہ ہر صفحے کے اوپر اس کو ایسا لگتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں وہ ہوگا، اس طریقے سے سزا ملے گی، اس طریقے سے جزا ملے گی۔ لیکن ایک عام مسلمان جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آخرت سے متعلق آیتیں کہاں ہیں، حالانکہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو عقیدے کے ساتھ ضرور پڑھیں، لیکن قرآن کریم ہر چند آیتوں کے بعد آخرت سے کے متعلق بات کرتا ہے۔ تو یہ بہت انتہائی اہم موضوع ہے کہ جو انشاءاللہ جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خواب ذکر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ حالانکہ خواب جو انسان دیکھتا ہے اس کے لیے تو وہ اہمیت رکھتا ہے، اور حجت اور دلیل وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا الا یہ کہ نبی کوئی خواب دیکھے، یعنی نبی کا خواب نبی کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس خواب کو حقیقت اسی لیے سمجھا
چونکہ خواب نبی کے لیے حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے، جو پورا مشہور واقعہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دمبے سے ان کے بیٹے کو ریپلیس کر دیا، ان کی جگہ ایک دمبا آ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دمبے کو ذبح کیا، اور اس سنت کے اوپر آج مسلمان ہمیں یعنی ہر سال اس سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے، لیکن ایک عام انسان کا خواب چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو حجت نہیں ہوتا۔ لیکن بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نصیحت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں پوچھا ان کے حال احوال، تو انہوں نے یہ کہا کہ ذہبت الاشارات وضاعت العبارات ولم ينفعنا الا رکیعات رکعناها فی جوف اللیل، کہ جتنے اشارے کنائے ہم نے، نکات ہم نے اپنی کتابوں میں لکھے، اور جتنی باتیں ہم نے اپنی کتابوں میں لکھی، کچھ کام نہ آیا۔ اصل جو چیز کام آئی وہ چند رکعتیں ہیں جو ہم نے رات کے درمیانی پہر میں، یعنی بالکل لوگوں سے اوجھل ہو کر ہم نے وہ پڑھ لی تھی، اصل ان رکعتوں نے فائدہ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی بیکار گئی، اصل یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم دراصل اس کو دیکھ، اگر یہ خواب میں جیسے میں نے ابھی بیان کیا تو کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اچھا بس اب رکعتیں ہی کافی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو رکعتیں پڑھنے کی توفیق کیسے ملی۔ یہ توفیق ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی، سفیان ثوری کو مل گئی، اور پھر ان رکعتوں میں اتنی سنسیئرٹی اور اتنا اخلاص کہاں سے آیا؟ بہت سے لوگ رات کے پہر میں رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید ان کے ہاں اتنا اخلاص اور سنسیئرٹی نہیں ہوتی، ان رکعتوں کا وہ مقام نہیں ہوتا جو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ہوا ہوگا۔ تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی کہ انہوں نے پوری زندگی علم کی خدمت کی، لیکن اصل جو فائدہ دیا وہ رکعتوں نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو وزن ہے وہ اعمال کا ہوگا، اگر اعمال میں بے انتہا اخلاص ہو۔ تو آج ہم وزن اعمال کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اور یہ ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی عقلی وجہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج اس پر گفتگو رہے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کا، کسی ایکٹ کا، کسی پرفارمنس کا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وزن کیسے ہوگا اس کو آج سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی وزن صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی باڈی ہو، تو آپ اس کو ترازو میں رکھیں گے اور پھر وہ اس کا ایک طرف پلڑا بھاری ہو جائے گا، دوسری طرف یا دونوں ایون ہو جائیں گے، تو اب وزن ہوا۔ لیکن اسی چیز کا وزن ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی وزنی جس کی باڈی ہو، جس کو ہم ٹچ کر سکیں، جس کو اٹھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس آیت کی تفسیر، جو میں نے آیت نمبر 47 سورہ انبیاء کی پڑھی ہے، اس کی تفسیر اگر آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں، پرانی تفسیر کی کتابوں میں، تو وہاں آپ کو کچھ اس طرح کے قول ملیں گے کہ کوئی مفسر یہ کہتا ہے کہ بھائی اصل میں عمل کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ عمل جس کتاب میں لکھا ہوا، جس رجسٹرڈ میں لکھا ہوا ہے، اس رجسٹر کا وزن ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات ہے۔ چونکہ اس زمانے میں اس چیز کو سمجھنا مشکل تھا، تو ہر ایک نے اپنی عقل کے اعتبار سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جس چیز کی سالڈ باڈی نہیں ہے، اس کا بھی بہت آسانی کے ساتھ وزن یا اس کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ آپ گرمی کی اور سردی کی بہت آسانی سے پیمائش کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو پیمائش کرتے ہیں، یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ظاہر ہے سائنس نے ترقی کر لی، تو ایسے ٹولز ایجاد ہو گئے کہ جن سے ہم ٹیمپریچر کی پیمائش کرتے ہیں کہ بھائی 45 ڈگری سیلسیس ہو رہا ہے، 40 ڈگری سیلسیس ہو رہا ہے، 50 ڈگری سیلسیس، یا یہ کہ سردی ہو رہی ہے تو مثلاً مائنس میں چل رہا ہے۔ یہ جو پیمائش آپ نے کی ہے گرمی یا سردی کی، یہ پیمائش پہلے ممکن نہیں تھی، آج ممکن ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ ہوا کا وزن کر لیتے ہیں، آپ آکسیجن کا وزن کر لیتے ہیں، یہ چیزیں پہلے ممکن نہیں تھی۔ تو اگر ایک انسان اپنی لمیٹڈ ریسورسز کی بنیاد پر ان چیزوں کا وزن اور پیمائش کر سکتا ہے، تو خدا جس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہے، وہ انسان کے عمل کی پیمائش اور اس کا وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ آصف علی صاحب انشاءاللہ آخر میں۔ تو یہ وزن عمل، یعنی عمل کا وزن کیسے ہوگا، اس کو آج کی تاریخ میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہمیں جاننا ہے،
اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ہمارے اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو. یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ عمل کا وزن کیسے ہو سکتا ہے. یعنی خدا کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ وزن کر لے، جیسا کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کا کر لیتے ہیں جو پہلے نہیں کر پاتے. لیکن ایک انسان کو اصل اس سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ میرا اگر عمل ہے تو اس میں وزن کیسے ہو. اگر وہ وزن دار نہیں ہوگا تو آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا، اور اگر وہ بے وزن ہوگا اور اگر وہ با وزن ہوگا تبھی میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں. تو میں اپنے اعمال میں وزن کیسے لے کر آؤں، اس کے لیے صرف 2 الفاظ ہیں. اگر انسان ان 2 لفظوں کے اوپر عمل کر لے تو اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو سکتا ہے. اس میں پہلا لفظ ہے صدق، اور اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اتباع سے. یعنی صدق کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. یہ صدق ہے، اسی کو ہم اتباع بھی کہہ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے دور کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزار کے چلے گئے ہیں تو ان کے اعمال میں وزن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آپ ہی کا طریقہ ہے پوری دنیا کے لیے، لہٰذا جو آپ کے طریقے پر زندگی گزارے گا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، تو اس کے عمل میں وزن پیدا ہوگا، ورنہ اس کے عمل میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ہے، بہت ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم اچھا کام نہیں کر سکتا. بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اچھا کام کرتے ہیں. آپ کو کتنے ہی غیر مسلم ایسے مل جائیں گے کہ جو چیریٹی دیتے ہیں، کتنے ہی غیر مسلم ایسے مل جائیں گے جن کے دل میں ہمدردی ہے، جو دوسروں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرتے ہیں، بھائی چارگی کا سلوک کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. لیکن جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور کفر کی حالت میں اگر ان کا انتقال ہو اور وہ خدا کے سامنے پیش ہوں، تو ان کے اعمال میں وزن اس لیے نہیں ہے چونکہ ان کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے. ان کے اعمال میں سنسیئرٹی ہو سکتی ہے لیکن ان کے اعمال میں صدق نہیں ہے. صدق کا مطلب ہے سچائی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. آپ کتنے ہی مثلا عیسائیت میں آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کے یہاں رہبانیت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو ان کے یہاں پریسٹ ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے، وہ اپنی زندگی نہیں بساتے عام طور سے، یا جو خواتین ہیں وہ ننز بن جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ تجرد کی یعنی غیر شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں. اور اس زندگی گزارنے کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کے قریب ہیں اور ہم خدا کے لیے بہت مشقتیں اٹھا رہے ہیں چونکہ ہم نے اپنی زندگی کو تیاگ دیا. یا اسی طریقے سے آپ ہندوؤں میں دیکھیں کہ ان کے یہاں یوگی ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو تیاگ دیتے ہیں. آج کل تو یوگی کا اسٹینڈرڈ ہی بدل گیا، اس کو تو دنیا ہی چاہیے. آج کا یوگی جو ہے اس کو دنیا ہی چاہیے، اس کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اس کو مطلب جتنا زیادہ پیسہ، لوٹ کسوٹ سب چاہیے اس کو. لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب، اور آج بھی بہت سے ایسے یوگی ہوں گے جو ٹرو میننگ میں یوگی ہوں گے، جو اپنے مذہب پر اچھے طریقے سے عمل کرنے والے ہوں گے، کہ وہ اپنی زندگی کو تیاگ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آشرموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اپنے خدا کی یا جس کی بھی وہ پرستش کرتے ہوں گے، پوجا کرتے ہوں گے، وہ اتنے انہماک کے ساتھ پوجا کرتے ہیں کہ ان کو ادھر ادھر کی کوئی خبر نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن چونکہ ان کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیں عمل میں وزن پیدا نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثال ہے نپن سینی، اگر آپ تھوڑا سا رک جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو اس کی مثال ہے ایک جسم میں جب تک جان ہے تو بوڑھے کا جسم بھی بہت باحیثیت ہے، اس کی بھی ایک ویلیو ہے. آپ اگر آپ کے گھروں میں کوئی یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، ماں باپ میں یا دادا دادی میں، نانا نانی میں، تو ان کا ایک ان کی ایک حیثیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ بوڑھے ہو گئے چلو بھائی ان کو اب سڑک پہ ڈال دو، نہیں، بلکہ بہت سے گھرانوں میں جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کی حیثیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے، اتنا ہی وہ وزندار ہوتا ہے. چاہے وہ عام طور اٹھ کر خود پانی نہ پی سکے، وہ خود اپنا کام نہ کر سکے، لیکن چونکہ زندہ ہے، اس کے اندر جان ہے، تو اس کے جسم کی حیثیت ہے.
لیکن جیسے ہی جان چلی گئی، اب اگر جان چلی گئی تو جوان آدمی بھی کیوں نہ ہو تو اس کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو یا تو دفنایا جائے گا یا دوسرے لوگ کے دوسرے جو مذہب ہیں وہ اپنے حساب سے اس کا کریا کرم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے جسم کو آپ بٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں کہ بھائی مجھے تو اس کے جسم سے سروکار ہے اور یہ جسم میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہوگا، اس کے جسم کو ٹھکانے لگانا ہی لگانا ہے، چونکہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ ایسا ہی عمل ہے، عمل اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو ویلیو ہوگی، اور اگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو عمل ہوگا لیکن ویلیو نہیں ہوگی، جیسے جسم ہے ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلا جو کام ہے، جو پہلی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے کاموں میں اور عمل میں خدا کے یہاں وزن ہو سکتا ہے، وہ چیز ہے صدق۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی برا کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو روکیں، ان کو منع کریں کہ بھئی آپ یہ برا کام کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں ہماری نیت تو اچھی ہے، چونکہ حدیث میں بھی آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو ہماری نیت اچھی ہے لہٰذا ہمارا عمل بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے کسی کے گھر میں، مثلا کوئی امیر آدمی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اب کوئی شخص سوچے کہ یار اس امیر آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس کو اتنے پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ میں اس سے مانگوں گا تو دے گا بھی نہیں، تو اس کے ہاں ڈاکہ ڈالو، اور اس نے ڈاکہ ڈالا اور اس کے بعد وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس نیت سے اس نے ڈاکہ ڈالا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، اس کو جرم ہی سمجھا جائے گا، اس چوری کو چوری ہی سمجھا جائے گا، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے وہ چوری کس نیت سے کی ہے۔ تو بہت سے لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نیت ہماری درست ہے تو ہمارا برا کام بھی صحیح ہے۔ نیت اچھے کام کو صحیح کرنے کے لیے ہوتی ہے، برے کام کو صحیح کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ فرق کرنا ضروری ہے، اور یہ فرق ہمیں قرآن سے ملتا ہے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں کہ جن کے اعمال جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے، یعنی عمل کیا لیکن نقصان اٹھایا، ان کے عمل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو اس دنیاوی زندگی میں جن کے سارے ایفرٹس، جن کی ساری محنتیں بیکار گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اپنی نیت وغیرہ کے اعتبار سے، آپ اچھا کام کب سمجھیں گے؟ جب آپ کی نیت ہوگی، تو نیت آپ نے اچھی کر رکھی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا کام ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، ہے بڑی اچھی مثال اور اس سے بہت واضح طور سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا آپ ایئرپورٹ پہ گئے اور ایئرپورٹ میں دو فلائٹیں ہیں، ایک جا رہی سڈنی، دوسری جا رہی لندن، آپ کو مثلا لندن جانا ہے اور آپ کسی طریقے سے، حالانکہ آج کل بہت مشکل ہے لیکن کسی طریقے سے آپ سڈنی والی فلائٹ میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ فلائٹ تو سڈنی جا رہی ہے، جانا آپ کو لندن ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، چلو میں لندن کی نیت کر لیتا ہوں، اب آپ نیت کرتے رہے، آپ کی اس نیت سے آپ لندن نہیں پہنچیں گے آپ سڈنی ہی، جہاں فلائٹ جا رہی ہے وہیں لینڈ ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی نیت کی وجہ سے لندن لینڈ ہو جائیں۔ تو ایسے ہی آپ اگر برا کام کریں گے تو کرتے رہے اچھی نیت سے وہ برا کام اچھا نہیں بن جائے گا، اچھے کام کو اللہ کی نظر میں مقبول بنانے کے لیے نیت کرنی پڑے گی، تو یہ فرق ہے۔ تو پہلی چیز ہے صدق، یعنی اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اچھے کام کرنا۔ دوسری چیز کہ جس سے ہمارے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے سنسیئرٹی، یعنی اخلاص۔ اگر آپ کوئی اچھا کام شہرت کے لیے کریں، ناموری کے لیے کریں، لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کریں، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عمل بھی بے وزن ہے۔ تو اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سا کام ہے، چھوٹا سا اچھا کام ہے لیکن بہت معمولی سا، یعنی بہت آسانی کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن سنسیئرٹی بلا کی ہے، اخلاص بلا کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو ہم حدیث بطاقہ بولتے ہیں، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ، تو کارڈ والی حدیث،
اس کا اردو ترجمہ یوں کر سکتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت میں ایک شخص سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ کے, اور اس کے عمل میں کچھ نہیں ہوگا. اس نے نہ نمازیں ہوں گی, نہ روزہ ہوگا, نہ زکوٰۃ ہوگی, اس نے کوئی خاص عمل نہیں کیا, تو گناہ کافی ہوں گے. اب ایسی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے وہ جہنم میں ڈال دے, بشرطے کہ وہ شخص ایمان والا ہو. تو یہ شخص ایمان والا ہوگا, اس کے نامہ اعمال سے ایک کارڈ نکلے گا کہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. لا الہ الا اللہ اس نے کہا ہوگا, بڑے اخلاص کے ساتھ کبھی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا ہوگا, یہ بس اتنا ہی لکھا ہوا, یہی عمل ہے اس کا اخلاص والا. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. یہ اخلاص کی وجہ سے اس کے کارڈ میں اتنا وزن ہوگا کہ اس کے جو جتنے بھی برے کام ہیں وہ سارے کے سارے بے وزن ہو جائیں گے, اور یہ کارڈ بہت باوزن ہوگا. یہ وزن کیسے ہوا؟ یہ وزن ہوا اخلاص کی وجہ سے. آپ اس کو اب اس دنیا کی مثال سے سمجھیے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایک مثلاً امپلائی ہے, آپ دکان چلاتے ہیں یا کوئی ادارہ چلاتے ہیں, کوئی بزنس چلاتے ہیں, اس میں ایک امپلائی ہے. وہ امپلائی تھوڑا سا کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتا ہے, یعنی آپ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کرتا, لیکن آدمی نیت کا بڑا اچھا ہے, یعنی وہ بڑا سنسیئر ہے, آپ کا بہت وفادار ہے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے, جان بوجھ کر نہیں کرتا. بعض مرتبہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ بڑا غلط آدمی ہے, یہ میں اس کو بدلہ اس طریقے سے دوں گا کہ میں اس کی تنخواہ روک دوں گا یا اس کو میں نکال دوں گا. اگر آپ اچھی فطرت کے انسان ہیں تو آپ یہ کام نہیں کریں گے, چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی آپ کا مخلص ہے. مخلص لوگوں کی دنیا میں بڑی کمی ہے, اور اس وجہ سے مخلص لوگوں کی بڑی اہمیت ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ملازم مل جائے جو خلوص کے ساتھ ہمارا کام کرے. تو اگر ایک انسان کو خلوص کی اہمیت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوص کی اہمیت نہیں ہوگی؟ تو اس لیے جس نے لا الہ الا اللہ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھ دیا تو یہ ممکن ہے کہ اس کا جو عمل ہے یہ اس کے دوسرے جو برے کام ہیں ان کے اوپر بھاری پڑ جائے. تو یہ دوسری چیز ہے. اچھا انوپ سنگھ, اگر آپ ہو رہا کوئی نہ کوئی سوال آپ کا بھی, تو میں اس وقت نہیں لے رہا ہوں سوال, تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں آپ کے کوشچنز لوں گا, تھوڑا آپ لوگ صبر کر لیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن ہوگا. یہ وزن کیوں ہوگا؟ یہ وزن اس لیے ہوگا تاکہ ہمارے کیے کا ہمیں بدلہ مل جائے, اور اس کیے کے بدلے کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے. تو آخرت کی زندگی کا آغاز ہی ہونا ہے وہاں سے جہاں سے ہمیں اپنے عمل کا بدلہ ملے گا, اچھا یا برا. یہ جو آخرت کا جو کی زندگی ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی اس میں بلیو کرتے ہوں. عیسائی بھی اس میں بلیو کرتے ہیں, یہودی بھی اس میں بلیو کرتے ہیں, دوسرے مذاہب بھی اس میں بلیو کرتے ہیں. لیکن تمام کے تمام مذاہب ایک چیز میں اتفاق رکھتے ہیں, وہ یہ کہ عمل کا بدلہ ملنا چاہیے. اچھے کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے, برے کا بدلہ برا ہونا چاہیے. ہندوازم میں بھی اس چیز کا عقیدہ ہے, بلیف ہے. عیسائیوں کے یہاں, یہودیوں کے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اسلام کا, مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی آخرت میں جائیں گے اور اس کے بعد خدا تعالیٰ یعنی عمل کا وزن کرے گا, جس کے اچھے عمل ہوں گے اس کو اچھا بدلہ, جس کے برے ہوں گے اس کو برا بدلہ, وغیرہ وغیرہ. یہی یہودیوں کا کم و بیش ملتا جلتا عقیدہ ہے, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عیسائیوں کے مطابق چونکہ خدا کے بیٹے اور خدا تھے, خدا کے بیٹے بھی تھے, خدا بھی تھے, تو وہ جب دنیا میں آئے تو ان کو سولی دے دی گئی, تو وہ سولی پر چڑھ گئے. اس لیے چڑھے تاکہ اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکے. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ کفارے کو انگریزی میں بولتے ہیں ایکسپیشن. یعنی وہ اس لیے سولی پر چڑھے تاکہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے گناہ سارے کے سارے دھل جائیں. یہی وجہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے عیسائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب جہنم میں جانا ہی نہیں ہے, ہم حضرت عیسیٰ یعنی جیزس کے اوپر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے ہیں, چاہے جو کریں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ چکے ہیں, تو ان کو گویا کہ انہوں نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا اپنی پوری قوم کے لیے. ٹھیک ہے, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بالکل نامعقول ہے, irrational ہے, illogical ہے.
उसकी वजह यह है कि या तो हजरत ईसा को खुदा ना माने। अगर हजरत ईसा को खुदा मान रहे हैं, जीसस को गॉड कह रहे हैं, तो फिर जीसस को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो बगैर सूली पर चढ़े सब लोगों के गुनाह माफ कर देते। उसके लिए सूली पर चढ़ने की क्या जरूरत है? यानी सूली पर चढ़ने का मतलब यह है कि वो किसी और ताकत के सामने जवाबदेह हैं, किसी और ताकत के सामने। अब या तो ईसाई उस दूसरी ताकत को खुदा माने और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा न माने, लेकिन अगर वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मान रहे हैं तो फिर इस खुदा को ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो सूली पर चढ़े बगैर अपनी पूरी कौम को और अपने मानने वालों के गुनाहों को माफ कर देता। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो किसी दूसरी ताकत को खुदा मानते हैं तब भी ये मसला हल नहीं होता, चूंकि ये करे कोई भरे कोई वाली बात है कि भाई यानी गुनाह तो करे लोग और सजा मिले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये कोई माकूल बात तो नहीं है। जो आदमी काम कर रहा है अच्छा या बुरा, बदला भी उसको मिलना चाहिए। जो आदमी अच्छा, यानी एक आदमी हजरत ईसा के 2000 साल के बाद आया, आज कोई क्रिश्चियन है और वो अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, वो सोचेगा भाई मेरा तो फैसला ऑलरेडी हो चुका है 2000 साल पहले, हजरत ईसा सूली पर चढ़ चुके हैं जीसस, लिहाजा मुझे तो जन्नत में जाना है। ये निहायत इलॉजिकल और इरेशनल बात है। अच्छा, अब आ जाइए हिंदुओं के यहाँ। यहूदियों की तो बात हो चुकी है, उनका अकीदा मुसलमानों का अकीदा ऑलमोस्ट सेम है। अब जो दूसरा बड़ा एक अकीदा है दुनिया में, वो है रीइंकारनेशन का। रीइंकारनेशन का अकीदा हिंदुओं के यहाँ भी है, बुद्धिस्ट के यहाँ भी है, सिखों के यहाँ भी है कि इस दुनिया में, इस जन्म में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आपको उसका बदला मिलेगा और आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे। ये उसका फलसफा है, उसका खुलासा है। लेकिन अगर आपका ये जन्म, इस जन्म में आप बुरे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप बेहतर पोजीशन में नहीं होंगे। अब ये बेहतर पोजीशन में ना होने का मतलब ये है कि आप एक निचली जात में भी पैदा हो सकते हैं, बल्कि आप उससे बढ़कर जानवर भी बन सकते हैं, उससे बढ़कर आप दरख्त भी बन सकते हैं, आप मिट्टी भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। मतलब ये कि ये रीइंकारनेशन है कि आप दोबारा पैदा होते रहेंगे और आपको पिछले जन्म का बदला मिलता रहेगा। इसके ऊपर बड़ी लंबी बहसें हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू फिलॉसफी में इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की गई है, इसको लॉजिकली साबित करने की कोशिश की गई है और उसके जवाबात भी दिए गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक चीज है, वो ये है कि अगर आपको किसी चीज का अच्छा या बुरा बदला मिल रहा है तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि मैंने क्या काम किया है जिसकी वजह से मुझे बदला मिल रहा है। मसलन आपने तालीम हासिल की और बहुत पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, जिसके नतीजे में आपको बड़ी कामयाबी भरी जिंदगी मिली है, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, आपको पैसे बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको ये मालूम है कि भाई मैंने जो इतनी मेहनत की है, रातों को उठकर मैंने पढ़ा है और इम्तिहान के लिए मैंने बड़ी भागदौड़ की है, तो ये जो मैं जागा हूं और इतनी मेहनतें की हैं, ये उसका सिला मुझे अब मिल रहा है। तो अब जब आप अपनी इस जिंदगी को देखेंगे तो इस अचीवमेंट का आपको एहसास होगा कि हाँ भाई मैं ये वर्थ करता है। एक आदमी को भी पढ़ाई का मौका मिला लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की, आज वो छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो वो जो छोटी मोटी जॉब कर रहा है उसको मालूम है कि भाई या तो ये मेरे ही किए का नतीजा है, क्योंकि मैंने मेहनत से नहीं पढ़ा, मुझे मौका मिला था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, तो आज मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। तो जब आपको याद होता है कि आपने ये किया है, उसका बदला आपको मिल रहा है, तो तभी उस बदले को बदला कहा जाएगा, वरना वो बदला हो ही नहीं सकता। अब आप ये पूछे किसी भी ऐसे आदमी से जो रीइंकारनेशन पर बिलीव करता हो, किसी हिंदू से, किसी बुद्धिस्ट से, आप पूछे, चाहे वो बड़े से बड़ा फलसफी हो, छोटा आदमी हो, मामूली आदमी हो, वो मजहबी हो, किसी से पूछें भाई आपका जो ये जन्म है, जिस जन्म में आप इस वक्त जी रहे हैं, आपकी जो भी पोजीशन है, ये बताइए कि आपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि जो आप आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, या पिछले जन्म में ऐसा क्या खराब काम किया था जो आज तुम्हारी ये हालत है। किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है। वो याद इसलिए नहीं है क्योंकि पिछला जन्म है ही नहीं, अगर होता तो याद होता। तो अब कोई ये कहे कि भाई इंसान को तो माँ के पेट का हाल याद नहीं होता, 9 महीने वहां भी तो रहकर आता है, बिल्कुल सही है, यही तो हम कह रहे हैं कि माँ के पेट में यही वजह है कि अगर इंसान कोई काम करे तो उसका कोई बदला उसको दुनिया में नहीं मिलता है। तो रीइंकारनेशन का जो अकीदा है वो भी टोटली इलॉजिकल और इरेशनल है। बदला मिलेगा तो उस काम पर मिलेगा जो आपको याद हो कि आपने क्या किया है। कुरान का के मुताबिक ये अकीदा है आखिरत में कि इंसान को जब मरने के बाद जिंदा किया जाएगा तो इस दुनिया का एक एक अमल उसको याद रहेगा कि मैंने क्या किया है और क्या मैंने कहा है।
حالانکہ آج جب ہم اس دنیا میں رہیں تو ہمیں اپنے بہت سے کہی ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کام ہمیں یاد نہیں آتے، لیکن اگر ہماری میموری بہت شارپ ہو اور ہم اپنے دماغ کا مکمل استعمال کرنے لگیں تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہیں گی۔ تو مرنے کے بعد اگر خدا تعالیٰ ہمارے دماغ کو اتنا شارپ کر دے کہ ہم اپنی زندگی کی جو اس دنیا میں ہم نے گزاری ہے اس کا ایک ایک عمل ہمیں یاد ہو، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ خدا نے جس نے ہمیں اس حال میں بنایا ہے وہ اس حال میں بھی بنا سکتا ہے، بات تو یہ ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت جو اسلام کا عقیدہ آخرت ہے وہ ٹوٹلی لاجیکل ہے۔ اب میں آپ کو دو دلیلیں، بلکہ ایک ہی دلیل میں آپ کو دوں گا اس عقیدہ آخرت کے لاجیکل ہونے کی، ایک ہی دلیل۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دلیل دراصل دو لیول کی ہوتی ہیں۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جس کو ہم لاجیکل آرگیومنٹ بولتے ہیں، اور دوسری دلیل ہوتی ہے فطری، جس کو ہم انٹویٹیو یا انٹویشن بولتے ہیں انگریزی میں۔ تو عقلی دلیل یعنی لاجیکل آرگیومنٹ اگر آپ کو دے دیا جائے تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کے سامنے جو ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی آنکھ پر کالی پٹی باندھ دی جائے اور ایک نہیں 10 پٹی باندھ دی جائے، اب آپ سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، روشنی نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو روشنی پر یقین کرنے کے لیے آپ کے سامنے دلائل دینے پڑیں گے ہمیں کہ بھائی روشنی اس لیے ہے چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ 8 گھنٹے پہلے سوئے تھے۔ ہاں جی مجھے یاد ہے 8 گھنٹے پہلے سویا تھا، اس وقت اصل میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اگر آپ 8 گھنٹے کیلکولیٹ کریں تو اس وقت اتنے بج رہے ہیں، اور سورج روزانہ اتنے بجے نکلتا ہے، تو اس لیے سورج ہے۔ یہ جو دلیلیں دی ہیں یہ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کی آنکھ کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر اس پٹی کو کھول دیا جائے تو اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی سورج ہے، آپ خود نہ مانتے ہوئے بھی اس کا اقرار کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اقرار کریں گے کہ سورج ہے، چونکہ آنکھ کے اوپر جو پٹی پڑی ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ ایسے ہی جو عقلی دلیل ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام کے تعلق سے بہت سارے ریشنل آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں، لیکن سامنے والا پھر بھی نہیں مانتا، چونکہ ریشنل آرگیومنٹ ضروری نہیں ہے کہ کنونسنگ ہو، سامنے والا کنونس ہو جائے۔ تو میں آپ کو جو دلیل دے رہا ہوں وہ ایک یہ کہہ لیجئے کہ ایک فطری ہے، یا یہ کہہ لیں کہ عقلی دلیل ہے، لیکن اب فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو مانے یا نہ مانے۔ عقلی دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز لاز آف نیچر کے تابع ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں، چرند کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، جانور ہوں، پانی ہو، ہر چیز اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ لاز آف نیچر کے تابع ہے۔ انسان بھی لاز آف نیچر کے تابع ہے۔ اس کا جسم بڑھتا ہے قانون فطرت کے مطابق، وہ کھائے گا، اچھی غذا کھائے گا تو اس کی صحت بنے گی، بری غذا کھائے گا تو صحت اچھی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کا قانون ہے، یہ لا آف نیچر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کھائیں کچھ اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہو۔ آپ یعنی جنک فوڈ کھائیں اور خوب آپ بڑے ہیلتھی رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنک فوڈ کھائیں گے تو جنک آپ کی ہیلتھ ہو جائے گی۔ یہ قانون فطرت ہے۔ جیسے آپ آم کی گٹھلی اگر زمین میں بوئیں تو آم ہی نکلے گا اس سے، ایسا نہیں ہوگا کہ گٹھلی تو آم کی بوئی اور نکلا اس سے انگور کی بیل نکلی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں لاز آف نیچر۔ انسان کا اس پوری مخلوق میں، دنیا میں ایک امتیاز ہے، وہ امتیاز یہ ہے، وہ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر یہ ہے کہ انسان اخلاقیات والی دنیا میں بھی رہتا ہے۔ اس کی بہت سی باتیں اخلاق سے جڑی ہوئی ہیں، مورالٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ہر انسان اگر اس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ ظلم اور انصاف کے درمیان فرق کرتا ہے، وہ انصاف کو اچھا سمجھتا ہے، ظلم کو برا سمجھتا ہے۔ ہر انسان اگر اس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرتا ہے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے اور سچ کو اچھا سمجھتا ہے۔ رحم دلی اور بے رحمی کے درمیان وہ فرق کرتا ہے کہ رحم دلی سے وہ متاثر ہوتا ہے اور بے رحمی کو وہ پسند نہیں کرتا۔ احسان اور احسان فراموشی کے درمیان وہ فرق کرتا ہے کہ آپ اپنے محسن کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کے اوپر آپ احسان کریں اور سامنے والا احسان فراموش نکلے تو آپ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ اسی طریقے سے امانت اور خیانت کے درمیان ہر آدمی فرق کرتا ہے کہ امانت ادا کرنا ایک اچھی چیز ہے اور کسی کو دھوکہ دینا ایک بری چیز ہے۔ جانوروں کے یہاں یہ تصور نہیں ہے۔
یا پہاڑوں میں اور درختوں میں یہ تصور نہیں ہے. یہ تصور صرف اور صرف انسان کے یہاں ہے کہ وہ ان چیزوں، یہ جو ایبسٹریکٹ اینٹیز ہیں، ان کے درمیان وہ فرق کرتا ہے اچھائی اور برائی کے درمیان. تو اب آپ دیکھیں کہ آم کی آپ گٹھلی اگر بوئیں گے تو آم نکلے گا، یہ تو لاز آف نیچر ہے. لیکن اگر آپ حق کی بات کا بیج کہیں بوئیں گے، سچ بات کا بیج کہیں بوئیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پھولوں کی بارش ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جوتوں کی بارش ہو، بلکہ اکثر جوتوں کی بارش ہوتی ہے. جو آدمی سچ بولتا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو آدمی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی حقیقت کو سورہ عصر کے اندر ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی بات کی وصیت کریں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بھی کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ جب حق بولو گے تو پریشانی آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا پہلے ہی اظہار کر دیا ہے. تو اس دنیا میں حق کا بیج جو بوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہو. بہت مرتبہ جوتوں کی بارش ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لاز آف مورالٹی ہیں وہ الگ ہیں اور لاز آف نیچر الگ ہیں. آم کی گٹھلی سے آم ہی نکلے گا، لیکن حق کے بیچ سے اچھائی ہی نکلے اور اچھا بدلہ ملے اس دنیا میں، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو جب یہ طے ہے تو پھر ایک انسان فطری طور پر، دیکھیے میں نے کہا فطرت، آپ کی فطرت دراصل اس کو ایکسپٹ کرے گی. فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے اچھا کیا تو مجھے اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے. میں نے اگر، یا کسی نے اگر برا کام کیا ہے تو اس کو اس کا برا نتیجہ ملنا چاہیے، اس کو برا بدلہ ملنا چاہیے. ایک فطری تقاضا ہے انسان کا. اسی فطری تقاضے کو رسپانس کرنے کے لیے لوگوں نے قانون بنائے. وہ قانون کیا ہے؟ مثلا آپ اگر کسی کو کے ساتھ کوئی برا کریں گے، جرم کریں گے، تو جرم کی سزا ہوگی. مثلا آپ نے کسی کا گھر جلا دیا، اس گھر میں اس جلانے کی وجہ سے جانی اور مالی نقصان ہو گیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرم پکڑ لیا جائے. اس نے برا کام کیا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرم پکڑ لیا جائے. چلو پکڑ لیا گیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کیس ثابت ہو جائے. چلو کیس ثابت ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا اس نے جرم کیا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ بھی دیا جائے. یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کو ڈیتھ پینلٹی بھی دی گئی، اس کو سولی پر لٹکا بھی دیا گیا، لیکن اس نے نقصان تو کئی زندگیوں کا کیا. یعنی مان لیجئے گھر میں آگ لگی، 10 لوگ تھے، 10 کے 10 مر گئے، 5 لوگ تھے، 5 کے 5 مر گئے، اور ان کا جانی نقصان بھی ہوا. مجرم پکڑ لیا گیا. اب آپ مجرم کو، ایک ہی مجرم تھا، آپ اس کو ایک ہی مرتبہ تو پھانسی دیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پھانسی دیں گے پھر زندہ کریں گے پھر پھانسی دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کو آپ ایک ہی مرتبہ پھانسی دیں گے. جان اس نے لی 5 لوگوں کی، لیکن دے رہا ہے وہ اس کے بدلے میں اپنی اکیلے کی جان. تو کچھ جو لوگوں نے، اچھا انسان کے بس میں اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے بس میں ہے بھی نہیں. تو فطری تقاضا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے اور برائی کا بدلہ برا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے قانون بنے. آپ دیکھیں اس دنیا میں اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کتنے ہی بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دوسرے ملک کے عوام کو لاکھوں کی تعداد میں مار دیا اور اس کے بعد بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار کر چلے گئے، یا آج بھی زندہ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بڑے بڑے طاقتور ملکوں کو دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں ان کے حکم سے جہاز جاتے ہیں اور راکٹ گرا کر آ جاتے ہیں، میزائل گرا کر. اس کے نتیجے میں معصوم لوگ، بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، عورتیں بھی مرتی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں. یہ لوگ جو پولیٹیشنز ہیں، یہ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ پینشن والی زندگی گزارتے ہیں اور بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. تو جو لوگ مرے ہیں یا جن کے رشتہ دار مرے ہیں، ان کا فطری تقاضا ہے کہ جس آدمی نے ان کا نقصان کیا ہے اس کو سزا بھی پھر ویسی ملنی چاہیے، اور ویسی سزا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. تو اخلاق کا جو قانون ہے، جو لاز آف مورالٹی ہیں، وہ اس دنیا میں نافذ ہو ہی نہیں سکتے. اس کے لیے خدا نے ایک دوسری دنیا بنائی ہے. چونکہ لاز آف مورالٹی انسان کے قابو میں نہیں ہے. انسان، میں نے مثال دی کہ 5 لوگوں کو قتل کرنے والے کا ایک ہی اکیلے کا قتل ہوگا، اس کی 5 زندگیوں میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، چونکہ زندگی اس کی ایک ہی ہے. تو لاز آف مورالٹی انسان کے بس میں نہیں ہے. لاز آف نیچر انسان اس کے تابع ہے. تو لاز آف مورالٹی کے لیے خدا نے ایک دوسرا جہاں، ایک دوسرا عالم بنایا ہے، ایک دوسری دنیا بنائی ہے. اور آج اگر کوئی آدمی اس میں یقین نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ یونیورس جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو لاز آف نیچر کے تابع ہے، اگر یہ بن سکتا ہے تو ایک دوسرا عالم، ایک دوسری کائنات، ایک دوسرا یونیورس کہ جہاں دوسری قسم کے لاز ہوں، وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اب تو ایک دوسری ایک تھیوری بھی آ گئی ہے ملٹی ورس کی، کہ اور حالانکہ ہمیں اس ملٹی ورس کی تھیوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ محض ایک تھیوری ہے. سائنٹسٹ کچھ بھی کر لے اس تھیوری کو فیکٹ بنا کر ثابت نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے لیے اس کو اس یونیورس سے نکلنا پڑے گا، اور اس یونیورس سے نکلنے کے لیے اس کو لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ سفر کرنا پڑے گا اینڈ آف دا یونیورس، اور یونیورس اسی کی تھیوری کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لائٹ کی اسپیڈ سے پھیل رہا ہے. تو 14 بلین سال ہو گئے اس کو پھیلتے پھیلتے. تو اگر آپ آج کی تاریخ میں لائٹ کے اوپر بیٹھ کر سفر کریں کائنات کے اینڈ میں، تب بھی آپ کو 14 بلین سال بھی سفر کریں گے تو بھی اینڈ میں نہیں پہنچ پائیں گے، چونکہ جب 14 بلین سال کے بعد آپ وہاں پہنچیں گے تو کائنات 14 بلین سال آگے جا چکی ہوگی. تو اس یونیورس سے نکلنے کے لیے فزیکلی اب یہ پاسبل نہیں ہے، سائنس چاہے جو کر لے، چاہے جتنی ترقی کر لے، تو تھیوری ملٹی ورس کی تھیوری ہی رہے گی. لیکن اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے علاوہ، اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں. وہاں کے قوانین الگ ہیں اور یہاں کے قوانین الگ ہیں. وہاں کے قوانین لاز آف مورالٹی اور یہاں کے قوانین لاز آف نیچر. وہاں لاز آف مورالٹی اصل اس لیے قانون ہے چونکہ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ایسا ہوتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا اور میں جو چیز چاہوں گا مجھے مل جائے گی، یا ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کبھی مرے گا نہیں، وہ ہمیشہ جلتا رہے گا. کیوں؟ چونکہ ہم یہاں کے جو لاز آف نیچر ہیں اس کے مطابق اس دنیا کو جج کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر اپنے ملک کے قانون کے مطابق دوسرے ملک کے شہری کو جج نہیں کر سکتے تو اس کائنات کے قانون کے مطابق دوسری کائنات کو جج کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری کائنات میں لاز بھی دوسرے ہی ہوں گے، ان کو ہم بولتے ہیں لاز آف مورالٹی. تو اس لیے جو آخرت کا عقیدہ ہے اسلام کا وہ پیورلی لاجیکل ہے، ریشنل ہے، اور اس کے علاوہ عیسائیوں کا عقیدہ اللاجیکل، ری انکارنیشن اللاجیکل اور الریشنل. اور وزن ہم اپنے اعمال میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کو ہم صدق بھی بول سکتے ہیں، اطاعت بھی بول سکتے ہیں. اور دوسرا کام ہے اخلاص. اخلاص کے ساتھ اگر کم کام بھی کیا جائے تو اس کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اب میں آپ حضرات کے کچھ کوشچنز لے لیتا ہوں. اچھا، انوپ سنگھ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دھرم کی بات چھوڑ کر آپ یہ بتائیے کہ آج کے دن آپ نے کوئی پونے کا کام کیا ہے یا نہیں. یہ سوال بڑا اچھا ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ پونے کا کام یعنی ثواب کا کام دھرم کی بات چھوڑ کر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی دھرم کی بات کرنا ہی ثواب کا کام ہے، چونکہ آپ ثواب کے کام کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اپنی عقل سے کہ ثواب کا کام کیا ہے. پنے کا کام آپ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کام پنے کا ہے، یہ کام نہیں ہے؟ جس نے آپ کو بنایا ہے وہی یہ بتائے گا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے. اب اس نے ہمیں بتایا کہ دھرم کی بات کرنا اور دھرم کو پروموٹ کرنا اچھا کام ہے، تو اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے اعتبار سے پنے کا ہے، آپ کے اعتبار سے ہو نہ ہو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ نے پوچھا آج کے دن میں نے کیا پنے کا کام کیا، اس وقت میں کر رہا ہوں پنے کا کام، یہ ثواب ہی کا کام ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں. اور روزے کے حال میں کر رہا ہوں تو روزہ رکھنا بھی پنے کا کام ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنے کا کام صرف یہ ہے کہ بھائی کسی کو دان دے دیا تو وہ بھی مسلمان کرتا ہے. رمضان کے موقع پر تو یعنی مسلمانوں کے یہاں اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ اس کا عام طور سے دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ مسلمانوں میں رہ کر نہ دیکھیں. تو ماشاء اللہ رمضان کے پورے مہینے مسلمان یہی کام کرتا ہے پونے کا. ہنی سنگھ ایک سوال کرتے ہیں کہ باڈی تو یہی رہ جاتی ہے مرنے کے بعد، تو پھر سورگ اور جہنم کون جاتا ہے؟ دیکھیے خدا نے اس چیز کو بیان کیا ہے قرآن میں کہ جس نے ایک مرتبہ باڈی بنائی ہے وہ دوسری مرتبہ بھی باڈی بنا سکتا ہے. باڈی تو ایک کیریئر ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کا سم کارڈ آپ کسی بھی فون میں ڈالیں ریسیپشن آئے گا، بات بھی اسی طریقے سے ہوگی. آپ اپنا فون بدلتے ہیں، مثلا آج تو بڑا آسان ہے، اسمارٹ فون آپ نے بدلا، نیا اسمارٹ فون لیا، آپ نے جیسے ہی اپنے اکاؤنٹ پر لاگ ان کیا ساری ایپس بھی آ جاتی ہیں، سم کارڈ ڈالا فون بھی چلنے لگتا ہے.
تو باڈی بدل گئی لیکن اس فون کا جو دماغ ہے وہ وہی رہا، ساری ایپس وہی ہیں۔ تو اگر دنیا میں یہ چیزیں ممکن ہیں ایک انسان کے لیے، تو خدا کے جس نے جسم کو جو کیریئر ہے اس نے ایک مرتبہ بنایا تو وہ 10 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے تو دوبارہ بنانا بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کسی کے لیے اگر مسئلہ ہو سکتا تھا تو پہلی مرتبہ ہوتا، پہلی مرتبہ نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ کیوں ہوگا؟